الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال عز من قائل سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز من قائل سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير پاکستان کو وجود میں آئے 73 سال کا عرصہ تقریباً بیتنے کو ہے۔ آج کے دن ہمارے نوجوان بیٹے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے شور و غل کے ساتھ سڑکوں کے اوپر اسے دوڑا کے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے۔ آئیے آج کے اس دن میں ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آزادی کا یہ سفر سرزمین ہندوستان میں، سرزمین پاکستان میں، سرزمین سندھ و ہند میں کیسے شروع ہوا تھا۔ آزادی کی بات تب آتی ہے جب ہم پہلے غلام تھے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلام کیسے بنے تھے، کس نے ہمیں بنایا تھا، کیا ہتھ کنڈے اور کیا طور طریقے اور اوچھے انداز استعمال کیے گئے تھے ہمیں غلام بنانے کے لیے، اور اس غلام بننے سے پہلے ہم کیا تھے۔ یہ خطہ جہاں پہ ہم بستے ہیں اور جس بر صغیر کا ہمارا ایک ملک عزیز پاکستان اس کا ایک حصہ ہے، اسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں
ارض السندھ والہند کہا جاتا تھا، سندھ و ہند کی سرزمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 17 صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لا چکے تھے، اور 25 کے قریب بعض مورخین کے مطابق صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لائے، اور صحابہ کے بعد 40 کے قریب تابعین بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی اس سرزمین میں انہوں نے قدم رنجہ فرمایا۔ جب صحابہ کرام اس سرزمین میں تشریف لائے، جب تابعین اس سرزمین میں تشریف لائے، اور یہاں کے باسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ مبارکہ، کلمہ طیبہ سے واقف ہوئے، تو اسی دن ہی اس سرزمین میں سمجھ لیجئے کہ پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اگرچہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونا ان کی تجارت سے، ان کے بزنس سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کاروبار سے، ان کے رویوں سے، ان کی ایمانداری سے، ان کے چہرے مہرے سے، ان کی اعلیٰ تعلیمات سے، محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے ہی یہاں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے ساتھ، عرب لوگوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات موجود تھے۔ وہ زیادہ تر تجارتی نوعیت کے تعلقات تھے، درآمدات برآمدات تھیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی کے دور میں ہندوستان کی بنی ہوئی تلواریں بڑی معروف تھیں، اور ان کو السیف المہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار۔ یہاں کے مسالہ جات، یہاں کی لکڑی کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو انہوں نے دیار کی ہندوستان کی خوشبودار لکڑی یہاں سے درآمد کی تھی۔ یہ تعلقات تو موجود تھے، اور صحابہ کرام جب 17 آئے یا 25 آئے، جتنے بھی آئے، جب وہ آئے تو آپ اندازہ کیجئے صحابی کا چہرہ، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کے بزنس کے اصول، اس کی تجارت، اس کی ایمانداری، اس کی دیانت، اس کی امانت، اس کی صداقت، اور اس کے اعلیٰ قسم کے خوش اخلاق اور ملنسار رویے اتنے عظیم تھے کہ یہاں کے لوگوں میں اسلام کا شعور، ایمان کا شعور آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے دور میں اس علاقے کا جو حکمران تھا اسے راجہ داہر کہا جاتا تھا، اور اخلاقی زوال اور پستی کا یہ عالم تھا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا تھا۔ محرم رشتوں کا بھی کوئی تقدس نہیں تھا۔ اخلاقی زوال، معاشرتی زوال، سماجی طبقہ بندی اور سماجی تفاوت اس قدر زیادہ تھا کہ باقاعدہ ہندوستان کے مانے ہوئے قانون شاستر کے اندر آج بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے کچھ لوگوں کو اپنے منہ سے پیدا کیا ہے، وہ براہمن ہیں، کچھ کو بازوؤں سے پیدا کیا، وہ کھتری ہیں، کچھ کو رانوں سے پیدا کیا، وہ ویش ہیں، کچھ کو پاؤں سے پیدا کیا، وہ شودر ہیں۔ لہٰذا ازل ہی سے انسان کے 4 طبقے ہیں۔ براہمن ذات سب سے اونچی ذات ہے، شودر ذات سب سے نیچی ذات ہے۔ براہمن ذات کا انسان اتنا اونچا انسان ہے، اگر وہ شودر ذات کے کسی انسان کو مار دے تو اس کے لیے مارنا اتنا ہی اخلاقی اور جائز ہے جتنا چھپکلی اور چمگادڑ کو مارنا جائز ہے۔ یہاں کے تصورات اس حد تک بگڑے ہوئے تھے کہ باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا اگر کوئی شودر ذات کا انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھے بحیثیت انسان
اور برہمن کے برابر سمجھے، اگر وہ برابر بیٹھ جائے تو اس کی سرینوں کو داغا جائے، اگر وہ سمجھے کہ میں اس کے خلاف بول سکتا ہوں تو اس کی زبان کو کھینچ کے نکال باہر کیا جائے۔ راجہ داہر خود برہمن ذات سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنی نچلی ذاتوں کے اوپر بری طرح ظلم و ستم کر رہا تھا۔ ظلم و ستم کی انتہا کے ساتھ ساتھ جہاں معاشرت میں یہ حالت تھی، وہاں پر مذہبی طور پر یہ صورتحال تھی کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے خود ہندوستانی مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے، ہر فائدہ دینے والی چیز اور ہر نقصان دینے والی چیز کا بت بنا کے اسے پوجا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کا انسان مذہبی فکری نظریاتی طور پہ اتنا گر چکا تھا کہ یہاں کچھ ہندوؤں کے ایسے طبقے بھی تھے جو باقاعدہ انسان کے اعلی تناسل کا مجسمہ بنا کے اولاد کے حصول کے لیے اس کو بھی پوجتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے ان کے نام، ان کے شواہد، ان کے حوالہ جات کا تذکرہ کیا۔ ہر انسان جو اپنے آپ کو ہندو کہتا تھا، فکری اور نظریاتی طور پہ اس حد تک گر چکا تھا کہ ہر فائدہ اور نقصان دینے والی چیز کا ایک مجسمہ بنا کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ راجہ داہر کے دور میں، جو دوسری طرف حجاج ابن یوسف کا دور، ولید ابن عبد الملک کا دور، اموی خلفاء کا دور تھا، اس دور کے اندر محمد ابن قاسم کو راجہ داہر کے خلاف بلا وجہ نہیں بھیجا گیا تھا۔ مسلم حکومت کے اموی حکمرانوں کے خواہ مخواہ اموی حکمرانوں کو زیادہ ہی تاریخ میں بدنام کر دیا گیا اور ان کے برے کارناموں کو یا ان کی غلطیوں کو اتنا اچھال کے پیش کیا گیا کہ گویا شاید وہ انسانیت کے سب سے بدترین حکمران ہیں، حالانکہ خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا یہ بھی اموی خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اموی خاندان اور اللہ کے نبی کا خاندان اوپر جا کے ان کی نسلیں چند پشتوں کے بعد اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس اموی خلفاء کے کئی بر اعظموں کے اندر مسلم خلفاء کے طور پر حکومت چلتی تھی اور ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ داہر نے اپنے علاقے کے اندر مسلمانوں کا ایک قافلہ، اس کو ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، عورتوں کو قیدی بنایا، ان کی عزت کو تار تار کیا اور اس بحری بیڑے کو، بحری جہاز کو بری طرح سے سبوتاژ کیا، عزتوں کو لوٹا۔ ایک عورت نے دہائی دی، کہا کون ہے مسلم حکمران جو ہماری مدد کو آئے؟ کہاں سو گئے ہو؟ یہ آواز کسی نہ کسی طریقے سے اموی حکمرانوں تک پہنچی۔ اموی حکمران نے حجاج ابن یوسف کو آرڈر کیا۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو، جب کہ اس کی عمر 17-18 سال کے قریب تھی، اسے اس علاقے میں اس انتقام کے لیے بعد میں بھیجا۔ پہلے راجہ داہر سے کہا کہ آپ کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ہمارے ہم مذہب مسلمانوں کو لوٹا ہے، ان ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، عورتوں کو آزاد کیا جائے، ہمارا مال واپس کیا جائے۔ راجہ داہر نے اپنے لا ابالی پن میں جواب دیا، میرے بس سے باہر ہے ان کو قابو کرنا۔ تو پھر اس لیے محمد ابن قاسم کو براہ راست یہاں پہ حملہ کرنا پڑا، مسلمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کے اموال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اس بر صغیر میں سب سے پہلے جس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا وہ بھی اموی خاندان کا ایک عظیم سپوت، فاتح سندھ و ہند محمد ابن قاسم تھا، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ وہاں سے پھر باقاعدہ یہاں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ تقریباً 700 عیسوی کی بات ہے، پہلی صدی ہجری کے اوائل کی بات ہے۔
اس دور سے مسلم حکومت کا یہاں آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر مسلسل وقفے وقفے کے ساتھ مسلمان ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے پہ کسی نہ کسی انداز میں حکومت کرتے رہے، اور محمد ابن قاسم کو جب ذاتی دشمنی کی وجہ سے بعد میں آنے والے ایک خلیفہ نے واپس بلایا تو خود ہندوستانی مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں کے ہندوستان کے جو ہندو لوگ تھے محمد ابن قاسم کے واپس جانے پہ وہ بھی آنسو بہاتے تھے کہ یہ تو ہمارا نجات دہندہ تھا۔ کہاں وہ تصور کہ برہمن اور شودر برابر بیٹھ نہیں سکتے، اور کہا محمد ابن قاسم کا نظام عدل، نظام مساوات، ایکویلٹی، جسٹس، انصاف کے پھریرے لہرانا اور اسلام کی اعلیٰ قسم کی اخلاقی تعلیمات، تمہارا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، سب انسان ایک ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ تھی کہ جس وجہ سے جتنے بھی مظلوم طبقے کے ہندو تھے وہ اسلام کو قبول بھی کر رہے تھے، اور جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے بہرحال وہ مسلم حکمرانوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی ضرور رکھتے تھے۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 600-700 سال تک، 6-7 صدیوں تک پورے عروج کے ساتھ یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کبھی خاندان غلامہ، کبھی غزنوی خاندان، کبھی تغلق خاندان، اور کبھی غوری خاندان، کبھی پھر مغلوں کا دور۔ آخری حکومت ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے کی وہ مغلوں کا دور تھا، 300 سال تک تقریباً انہوں نے یہاں حکومت کی۔ ان کے آخری دور کے اندر اورنگزیب کے دور میں یہاں پہ کچھ انگریزوں نے اجازت چاہی کہ ہم یہاں کوئی بزنس اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان وہاں بزنس کرتا ہے جہاں امن ہوتا ہے، انسان وہاں بزنس کرتا ہے جہاں خوشحالی ہوتی ہے، انسان وہاں بزنس کرتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے، انسان وہاں بزنس کرتا ہے جہاں کے لوگوں کے اخلاق پہ اس کو اعتماد ہوتا ہے، انسان وہاں بزنس کرتا ہے جہاں کے لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈین کمپنی اگر یہاں پہ آئی تھی تو اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس کچھ تھا، نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کو مسلمانوں نے اتنی ترقی دے دی ہوئی تھی ظاہری طور پر، مادی طور پر، کہ اسے دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ پوری دنیا کے اندر یہاں کا جی ڈی پی 25%، 22% کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ یہاں ہر گھر خوشحال تھا، ہر گھر کے اندر امن تھا، ہر گھر کے اندر علم تھا، ہر گھر کے اندر تعلیم تھی۔ خود W ہنٹر جیسے ظالم لوگ بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے انگریزوں کی آمد سے پہلے اس بر صغیر کے اندر شرح خواندگی 100% تھی۔ مسلمانوں کا نظام تو تعلیم پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ مساجد قائم نہ کی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے حدیث کی تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو؟ مینجمنٹ میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بد نظمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس ظالم انگریز کا یہاں پہ آنا، بھیک مانگنا کہ ہمیں یہاں کاروبار کی اجازت دی جائے، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا یہ علاقہ خوشحال تھا، یہاں امن کا دورہ تھا، یہاں دولت تھی، یہاں عمارت تھی، یہاں پیسہ تھا، یہاں خوشحالی تھی، یہاں ہریالی تھی، یہاں کے کھیت اور کھلیان سونا اگلتے تھے۔ اس لیے ان کو اپنے بنجر پہاڑوں کو اور بنجر سرزمین کو چھوڑ کے ان کے منہ میں رال ٹپکتی تھی کہ دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں خوشحالی ہے، جہاں دولت ہے، جہاں زمین سونا چاندی اگلتی ہے، جہاں چپے چپے کے اوپر زمین نے سبزے کی چادر پہنی ہوئی ہے، اور جہاں ہر شخص
پڑھا لکھا قابل اعتماد سچا ہے، جہاں اخلاقیات ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، ان ظالموں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس علاقے کے ہیڈ نے، ٹامس نے آ کے یہ باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب کے دور میں 9-10 سال تک وہ پاپڑ پیلتا رہا، آخر کار کبھی کسی راجے کو ساتھ میں لا کے، کبھی کسی نواب کو ساتھ میں لا کے، کبھی کسی کی سفارش ڈلوا کے، کبھی کسی کو تحفہ دے کے، کبھی کسی کو لالچ دے کے، کبھی یہ بتا کے کہ ہمارے آنے سے یہ ہو جائے گا، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے مغل حکمرانوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کاروبار کی اجازت دی تھی۔ دل خراش داستان ہے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا برطانیہ کے اندر چند مرلوں میں چھوٹا سا دفتر تھا اور جس کے باقاعدہ ملازم 30-35 سے زیادہ نہیں تھے، یہاں کاروبار کے لیے آ جاتی ہے۔ لیکن یہ انگریز اتنے مکار، اتنے عیار، اتنے سفاک، اتنے ظالم، اتنے درندے اور اتنے وحشی تھے کہ یہاں آ کر انہوں نے پھر کیا گل کھلائے۔ ایک بندرگاہ پہ ایک کوٹھی بنائی، دوسری بندرگاہ پہ دوسری کوٹھی بنائی، کوٹھیاں بناتے بناتے کو اسے کمپنی کا نام دے کے، فیکٹری کا نام دے کے، یہ ایک فیکٹری، یہ ایک فیکٹری، یہ ایک فیکٹری، یہاں کے مقامی باشندوں کو ان کے اندر بھرتی کیا، سکھوں کو بھرتی کیا، عیسائیوں کو بھرتی کیا، ہندوؤں کو بھرتی کیا، مختلف کلچر کے لوگوں کو بھرتی کیا، ان کو اپنے انداز میں ٹریننگ دی، ان کو تنخواہیں دیں، ان کو ٹھیک ٹھاک آفرز کی، ان کو تربیت دی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کمپنی کے ملازموں کا دائرہ بھی پھیلتا گیا، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے یہ بھی پھیلتے گئے، ان کی فیکٹریاں یہ بھی پھیلتی گئیں۔ فیکٹریوں کا جال اتنا بچھ گیا کہ جو یہاں مقامی آبادی اور مغلیہ دور کے حکمران اور چھوٹے چھوٹے نواب جو آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے زوال کو چھو رہے تھے، ان کے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی تھے، کبھی کسی نواب کو ساتھ میں لا لیا، کبھی کسی راجے کو ساتھ میں لا لیا، کبھی کسی کو ضرورت کے وقت پیسے دے دیے، یوں کرتے کرتے مقامی لوگوں کو آہستہ آہستہ انہوں نے شامل کیا، اور وہ کمپنی جو چند افراد پہ مشتمل یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، ان کا جال اتنا پھیل گیا کہ بہت سالوں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے ملازم لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، مقامی آبادی پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے ساتھ تاریخ کی ایک جنگ پلاسی بھی ہوئی۔ اورنگزیب کے دور میں جب انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی تو اورنگزیب نے ان کو ایسا مزہ چکھایا کہ باقاعدہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ تھا یا جو بھی اس پورے علاقے کو ڈیل کرتا تھا، وہ آیا اور اورنگزیب کے دربار میں یوں نیچے لیٹا، اس نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، آئندہ ہم سے کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، اور ان کو دوبارہ کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے اس علاقے کو لوٹا، اتنا لوٹا کہ 1600 عیسوی کے اندر تقریباً یہ یہاں آئے، 1618 کے اندر تقریباً ان کو باقاعدہ کاروبار کی اجازت ملی، اور 2.5 صدیوں کے بعد اس علاقے کا سارا خزانہ برطانیہ منتقل ہو چکا تھا، اور یہاں ہر گھر کے اندر غربت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ یہ مہذب انگریز جو آج تہذیب کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، جو امن کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، مسلمانوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا، علماء نے جب اس صورتحال کو بھانپا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے معیشت پہ قبضہ، سب سے پہلے معیشت پہ قبضہ، اس کے بعد سیاست پہ قبضہ، معیشت پہ قبضہ، سیاست پہ قبضہ، براہ نام پھر مغل دور کے بادشاہ رہ گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک لحاظ سے کسی درجے میں ملازم ہی شمار ہو رہے تھے۔
نام کے بادشاہ تھے لیکن اصل میں حکم انہی کا چلتا تھا، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا حکم سرکار کا اور زمین بادشاہ کی، یا اس طرح کے القاب، اس طرح کے الفاظ یہاں جاری کیے گئے، سلوگن سکھائے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے پھر مذہب، کلچر اور ثقافت کے اندر بھی مداخلت شروع کر دی، اور ایسی مداخلت کی کہ باقاعدہ کرسچینٹی کی تبلیغ شروع کر دی۔ سر سید احمد خان کی کتاب اسباب بغاوت ہند ذرا کبھی اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے، یا دیگر علماء نے جو اس موضوع کے اوپر، تحریک آزادی کے اوپر جو کتابیں لکھیں، ان کا مطالعہ کیجئے تو آپ کے سامنے چشم کشا ایسے حقائق آئیں گے کہ انسان حیران و ششدر اور دنگ رہ جاتا ہے، کیسی چالاکیاں ہوتی ہیں، کیسی مکاریاں ہوتی ہیں، اور کس طرح سمندر پار بیٹھ کے برطانیہ نے یہاں کی کروڑوں عوام کو، لاکھوں عوام کو کیسے اپنا غلام بنایا، یہاں کے اسباب اور مال کو کیسے لوٹا، اور تو اور ہماری دولت ہی نہیں، ہماری کتابیں بھی لوٹیں، ہماری لائبریریاں بھی لوٹیں، ہماری تاریخ بھی لوٹی، ہمارا ریکارڈ بھی لوٹا۔ آج بھی یہاں کی بہت ساری قیمتی کتابیں آپ کو برطانیہ میں ملیں گی۔ یہاں کی زبان بدل دی، یہاں مدارس، علماء، اسلام کا ایسا نظام تھا، ایک تعلیمی نظام، اور اس ایک تعلیمی نظام کے اندر سے ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ انہوں نے بیک قلم یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سرکاری زبان فارسی نہیں ہوگی، انگریزی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں جتنے علماء عربی اور فارسی کے ماہرین تھے، انگریزی زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک فیصلے سے جاہل شمار ہونے لگے۔ جتنے تعلیمی ادارے تھے، نہ چندے کا تصور تھا، نہ بھیک مانگنے کا تصور تھا۔ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اوپر مسلم حکمرانوں نے مربوں ایکڑوں کے حساب سے زمینیں وقف کی ہوئی تھیں۔ جو اس زمین کی آمدن ہوتی تھی، اس سے اس ادارے کو چلایا جاتا تھا۔ ایک زبردست نظام تعلیم تھا جو یہاں جاری تھا۔ اس نظام تعلیم کو ختم کیا، معیشت پہ قبضہ کیا، پھر آہستہ آہستہ سیاست میں دخل اندازی کی، پھر آہستہ آہستہ ان کے نظام تعلیم کو چینج کیا، پھر آہستہ آہستہ مذہب کو بدلنے کی طرف جب آئے تو باقاعدہ سر سید احمد خان جیسے ایک نیوٹرل قسم کے اسکالر نے، جو خود انگریزوں کے وفادار بھی سمجھے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے غمخوار اور ہمدرد بھی سمجھے جاتے ہیں، جن کے اندر دونوں قسم کی کوالٹیز پائی جاتی تھیں، وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے مسلم علماء تبلیغ کرتے تھے تو وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوتے تھے۔ جب عیسائی پادری تبلیغ کرتے تھے تو ان کے ساتھ باقاعدہ تھانے کی طرف سے ایک پولیس مین یا ایک چپڑاسی پروٹوکول کے لیے موجود ہوتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ علماء نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے مذہب میں بھی مداخلت شروع ہو گئی ہے اور دین کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے اس عظیم سپوت نے یہ فتویٰ جاری کیا، مسلمانوں تمہارا قرآن آیات جہاد سے بھرا پڑا ہے، مسلمان ہو اور غلام ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ دوسرے علماء کی میٹنگ کال کی اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ چونکہ اب انگریز لوگ ہمارے مذہب میں بھی مداخلت کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ عہد صحابہ سے شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ عہد تابعین سے شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن پہلے مسلمان نے اس سرزمین میں اپنا قدم رکھا تھا۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتویٰ کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ دو عظیم سپوت، انہوں نے ایک تحریک برپا کی، تحریک جہاد، تحریک مجاہدین، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر وہ محنت اور مشقت کی۔ سید احمد شہید وہ عظیم انسان تھے جو جون جولائی کی چلچلاتی دوپہروں کے اندر 2 گھنٹے اپنی مسجد کے فرش کے اوپر ننگے پاؤں ٹہلا کرتے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ 24 گھنٹے جاگنے کی ٹریننگ کرتے تھے، 48 گھنٹے بیدار رہنے کی مشق کرتے تھے، سخت گرمیوں کے اندر دھوپ میں چلنا اور سخت سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانیوں کے اندر تیرنا، صرف ایک چھوٹا سا لباس پہن کے، مختصر لباس پہن کے اس کی اپنے آپ کو مشق دیتے تھے۔ پوری سرزمین کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، اور یہ فتویٰ علماء نے جاری کیا۔ جنگ آزادی تو 1857 میں ہوئی، اور اس سے 50 سال پہلے تقریباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور یہ عظیم علماء جہاد کا فتویٰ جاری کر چکے تھے۔ پھر 1857 میں انہی مجاہدین کی برپا کی ہوئی تحریک باقاعدہ وہ رنگ لانا شروع ہو گئی، جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوجی بھرتی کیے ہوئے تھے، ان کے اندر سے بھی کچھ نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوا۔ ان کو بھی شعور ملا کہ ہم مسلمان اور انگریز کی فوج میں غلامی کر رہے ہیں، ان کے ماتحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ ہماری غلامی کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ جب بھی معاشرے میں صحیح شعور دیا، علماء نے دیا، قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، یہاں سے صحیح شعور ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ فوج کے اندر بھی کچھ لوگوں نے، جن میں سب ہندوستانی اکٹھے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کچھ سکھ بھی تھے، انہوں نے آزادی کے نعرے لگانا، جہاد کے جذبے سیکھنا، قرآنی آیات اور مسلمانوں کے خطابات اس سے متاثر ہونا شروع کر دیا۔ اوپر سے پھر انگریزوں کے مظالم، پھر 1857 میں یہ بغاوت، آہستہ آہستہ اس سے بغاوت نہیں، بغاوت اور غدر کا نام انگریز نے دیا۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ تحریک جہاد، یہ تحریک آزادی، یہ تحریک پاکستان زوروں پہ شروع ہو گئی۔ یعنی 1947 سے بھی تقریباً 90 سال پہلے 1857 کے اندر باقاعدہ پھر جنگ ہوئی۔ بہت سارے علماء نے اس میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے، جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، آنسو رلا دینے والی، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ یہ امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے ان علماء کے اوپر اپنی عدالتوں میں بغاوت کے مقدمے چلائے۔ جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اندر سے پہنچا، یہاں مقامی لوگ جو مخبری کرنے والے، جاسوسیاں کرنے والے تھے، ان کے نام انہوں نے ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے اور سینکڑوں مربعوں کے حساب سے زمینیں الاٹ کی، اور انہی کی بغاوت کی وجہ سے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جیسے عظیم مجاہدین بالاکوٹ کی سرزمین میں جہاد کرتے کرتے اپنی جانیں نچھاور کر گئے۔ صادق پور کے علماء، پٹنہ کے علماء، اس سے سب اکٹھے تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ غلبہ مسلمانوں کا تھا۔ ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے وہ کسی قوم میں نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس جو قرآن مجید ہے اس جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں، جو پیغمبر کی تعلیمات ہیں ان جیسی تعلیمات کسی کے پاس نہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی
کہ 1857 تک تو کسی نہ کسی طریقے سے برائے نام مغل کے بادشاہ چل ہی رہے تھے، اور ان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے اوپر بھی انہوں نے مقدمہ قائم کیا۔ عدالت بھی اپنی ہے، قانون بھی اپنا ہے، گواہ بھی اپنے ہیں، اور اس مقدمے کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر جو مسلمانوں کا بچا کھچا برائے نام بیچارہ آخری خلیفہ تھا، 82 سال کی اس کی عمر تھی، کئی گھنٹے عدالت میں اس کو کھڑا کیا، اور انگریز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے در بدر کر کے اپنے وطن سے بھگا کے رنگون کے علاقے میں بھیج دیا جائے۔ اس کے 4 بیٹے، چاروں بیٹے